فرمایا کہ جو ہدایت کے راستے سے پیچھے ہٹے گا، آپ کی سنت پہ عمل نہیں کرے گا، آپ کے طریقے پہ عمل نہیں کرے گا، آپ کی باتوں کو مان کر زندگی نہیں گزارے گا، اے میرے پیغمبر انہیں بتلا دو کہ وہ ہدایت کے راستے پر تو نہیں بلکہ گمراہی کے راستے پر چلتے ہوئے جہنم کی وادیوں میں گرے۔ فرمایا کہ لَوِ اسْتَفْتَحُونِي مِنْ كُلِّ بَابٍ وَجَاءُونِي مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ لَا أَفْتَحُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَدْخُلُوا مِنْ وَرَائِكَ، کہ آپ نے جس کو بھی دین کی دعوت دینی ہے انہیں بتلا دو کہ وہ آپ کے طریقے پر چل کر جنت میں پہنچے گا۔ جو آپ کی بات کو مانے گا وہ محمد کا غلام بن جائے گا، جو آپ کی بات کو نہیں مانے گا وہ دونوں جہانوں میں ناکام۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے کہ آقا اگر ہم آپ کی بات کو مانیں گے تو ہم دونوں جہانوں میں نعوذ باللہ، ہم جو ہے وہ آپ کی سنت پر اگر عمل کریں گے تو دونوں جہانوں میں ناکام ہو جائے گی، ہمیں عزتیں نہیں ملے گی، ہماری دولت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، ہماری زمینیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، ہمارے باغات ختم ہو جائیں گے، ہمارے محلات ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر قریش کلمۃ واحدہ، اے قریش کی جماعت میں تمہاری دولت لینے کے لیے نہیں آیا، تمہاری زمینیں لینے کے لیے نہیں آیا، تمہاری حکومتیں لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جب تم میری سیرت پہ عمل کرو گے، میری سنت پہ عمل کرو گے تو تمہاری حکومتیں بھی بڑھ جائیں گی، تمہیں عزت بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمہارے مالوں میں بھی برکت اللہ ڈالے گا، تمہاری دولت بھی بڑھ جائے گی، اور کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہاری گلیوں میں آئیں گے، اور کسریٰ کی عورتیں اپنے بستروں کو لے کر تمہارے گھروں میں آ کر بچھائیں۔ تم میرے طریقے پر چلو، تم میری سنت پہ چلو۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا جواب میں کہ وہ ابھی کا عشرہ کلمات، کہ تیرے باپ کی قسم میں 10 مرتبہ تیرا کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، لیکن اگر میں نے تیری بات کو مان کر کلمہ پڑھ لیا تو قریش کی عورتیں مجھے تانا دیں، مجھے دنیا کے اندر رسوائی کا سامنا پڑے گا۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وسلم ابو جہل سے مایوس ہوئے تو آگے اپنے چچا کے پاس آئے، انہیں دین کی دعوت۔ چچا کہنے لگے کہ میں اگر آپ کے کلمے کو پڑھ لیا، مان لیا، سن لیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، قریش کی عورتیں مجھے جانا نہیں کہ دیکھو بھتیجے کی بات کو مان کر جو ہے وہ سنت پہ آ گیا، طریقے پہ آ گیا، نبی پاک کی بات کو مان کر زندگی گزارا ہے، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے نبی اور رسول اور پیغمبر بن کے آئے ہیں، دونوں جہانوں کی کامیابیاں لے کر آئے ہیں، اور اس کامیابی کو امت تک انہوں نے پہنچایا ہے کہ جو میری سنت پہ، جو میرے طریقے پہ چل کر زندگی گزارے گا دونوں جہانوں میں اللہ اسے ہی کامیاب ہے، اور جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پہ چلے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوئے، جنہوں نے چھوڑا وہ دونوں جہانوں کے اندر ناکام ہوئے، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا وہ دونوں جہانوں میں ناکام ہوئے۔ عاص بن وائل کو دیکھو، ولید بن مغیرہ کو دیکھو، امیہ بن خلف کو دیکھو، یہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار۔ روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک نبی پاک کے پاس آیا اور فرمایا انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اگر نے فرمایا جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، کیا دینا چاہتے؟ وہ اپنے ہاتھ میں ایک ہڈی لے کر آیا ہوا تھا، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ سے اس ہڈی کو یوں قدر کیا، مسلا اور چورا چورا کر دیا، اور پھر یوں ہوا میں اڑا دیا، اور ہوا میں اڑا کر کہتا ہے کہ یا اللہ اس ہڈی کو، جس ہڈی کو میں نے ہوا میں بکھیر دیا ہے، یا اللہ اسے زندہ کرے گا دوبارہ؟ اللہ رب العزت نے آسمان سے جبرائیل امین کو اتارا اور اتار کر فرمایا جاؤ میرے پیغمبر کو بتا دو کہ اس ولید بن مغیرہ کو کہہ دو کہ تیرا رب کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ
من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر کو جا کے کہہ دو کہ جس ہڈی کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ اس ہڈی کو کون دوبارہ زندہ کرے گا، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے جوان کیا ہے، اب اتنی عمر کا ہو گیا ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ تو میرے سامنے کرتا ہے، کیا میں نے تجھے پیدا نہیں کیا؟ کیا تجھے وہ وقت یاد نہیں ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ جب تیرا وجود دنیا میں نہیں تھا تو کس ذات نے تمہیں عدم سے وجود میں بخشا؟ ایک قطرہ آب سے پیدا ہونے والا، کئی مراحل سے ماں کے پیٹ میں تجھے میں نے گزارا، میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تمہیں خوراک دی، میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، میں نے اس کے بعد تمہیں رزق دیا، پھر تم بڑا ہوا، جوان ہوا، آج اتنی بڑی عمر تیری ہو گئی اور میری طاقت کو للکار رہا ہے میرے سامنے، کیا اس ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اے فرشتے میرے پیغمبر کو جا کے کہہ دو کہ اس بدبخت کو کہہ دو کہ اللہ جس طرح تجھے ماں کے پیٹ سے باہر نکال کر جس نے تجھے جوان کیا ہے، تجھے بڑا کیا ہے، پھر تجھے مارے گا، پھر مار کر قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمہیں زندہ کرے گا، جو اللہ تمہیں پیدا کرنے کے بعد، زندگی دینے کے بعد، پھر دوبارہ قبر میں لٹانے کے بعد وہ اللہ قبر سے زندہ کر سکتا ہے، تو تیری اس ہڈی کو بھی قیامت کے دن زندہ کر کے تمہیں دکھائے گا، اور تمہیں تیری نافرمانی، تیرے کفر کی وجہ سے اللہ تجھے جہنم کے اندر بھی تجھے سزا دے کے دکھائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ میرے نبی کے طریقے پہ چلو، میرے نبی کی سنت پہ چلو۔ ہم تو نبی کی صورت اور سیرت اور سنت پہ عمل تو کیا، ہم سے 1400 سال کے 500 سال یا 400 سال پہلے کے مناظر وہ آپ دیکھے کہ مدینہ المنورہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے محدث بغیر جوتے پہن کر جو پتھروں پہ چل رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وقت کے امام ہو، جوتا تو پہن کر چلو، لوگ کیا کہیں گے؟ تم نے تو اپنے ہاتھ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10,000 حدیثوں کو تم نے لکھا ہے، اللہ نے تمہیں کتنا بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے تمہیں کتنی عزتیں عطا فرمائی ہے، اور جوتا تو پہن کر چلو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا تھا؟ سنہری